بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ملیشیا کے ایک علاقے کی کارگزاری سنائیں گے۔ یہ کارگزاری ہمارے ایک امیر صاحب تھے، انہوں نے ہمیں سنائی۔ وہ کہنے لگے ایک مرتبہ ہماری جماعت کی تشکیل ہوئی۔ کہنے لگے کہ میں ملیشیا کے اندر کام کرتا تھا، تو میری تشکیل ہوئی وہاں پہ، میں نے 4 ماہ لگائے، میری تشکیل وہاں پہ ایک علاقے میں ہوئی۔ جس علاقے میں ہوئی، جن فلیٹوں کے اندر ہوئی، وہاں پہ فلیٹوں کے اندر ہم گئے۔ جس وقت ہم گئے تو ہم نے جا کے دروازے کے اوپر دستک دی، تو وہاں پہ جو چوکیدار تھا وہ باہر نکلا۔ جس وقت چوکیدار باہر نکلا تو ہم نے کہا کہ ہماری ادھر تشکیل ہوئی، ہم یہاں پہ آنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کس لیے آتے ہیں؟ یہاں پہ تو کوئی مسلمان نہیں رہتے۔ ہم نے کہا ہماری تو تشکیل ہوئی۔ ہم نے ہمارے ساتھ جو کہنے لگے، جو دوسرے ساتھی تھے، انہوں نے اپنا ملیشین کارڈ بتایا، تو پھر انہیں اندر جانے دے دیا۔ کہنے لگے جس وقت ہم گئے، ہم نے دیکھا وہاں پہ ایک کونے کے اوپر ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی، جس کے اندر گرد و غبار بہت سی پڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگے ہم جماعت والے جس وقت گئے، ہم نے مسجد کو جا کے صفائی کی، گرد و غبار باہر نکال کے ہم جس وقت اندر بسترے وغیرہ لگا کے، تو میر صاحب نے کہا کہ آپ اس طرح کرو، یہاں سے 2 بھی جوڑیاں بن کے باہر جاؤ، ہر ایک کو سلام کرتے ہوئے جاؤ۔ جس کو سلام کرو گے، جس کے آپ نے دیکھنے جس کے لب ہلے تو وہ سمجھ لینا کہ یہ مسلمان ہے، اس نے سلام کا جواب دے دیا ہے۔ کہنے لگے جس وقت ہم سلام کرتے کرتے گئے تو چند نوجوان تھے جن کے لب ہلے، تو کہنے لگے جس وقت لب ہلے تو میر صاحب کو ہمارے ابٹاباد والے کہنے لگے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مسلم ہیں ملیشین زبان میں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ یہاں پہ مسلمان کون ہے؟ تو ان لڑکوں نے بتایا یہاں پہ مائی رہتی ہے، وہ ایک صرف یہاں پہ مسلمان ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے انہیں کہا کہ ہمیں ان کے گھر تک لے کے چلے جاؤ۔ کہنے لگے جس وقت گھر تک لے کے گئے تو ہم نے جا کے دروازے کے اوپر دستک دی، وہاں سے ایک بوڑھی مائی باہر نکلی۔ جس وقت باہر نکلی تو اس نے جس وقت اس کا جو کمر تھی وہ جھکی ہوئی تھی، اتنی ضعیف تھی، تقریباً 100 سال کے قریب تھی۔ کہنے لگے جس وقت باہر نکلی تو دیکھا، ہمیں دیکھ کے اس کے اتنے موٹے موٹے جو ہے اس کے آنسو رخسار سے گرے۔ کہنے لگی آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا ہاں ماں جی ہم مسلمان ہیں۔ کہنے لگی آپ بیٹا بڑے لیٹ ہو گئے ہو۔ تو وہ میر صاحب کہنے لگے مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ آپ اس طرح لیٹ ہو گئے ہو، یہ جو آپ کو ساری کی ساری بستی نظر آ رہی ہے، یہ ساری کی ساری پہلے مسلمان تھی، ان میں اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ یہاں پہ جو عیسائی تھوڑے بہت رہتے تھے، وہ ان مسلمانوں کو کہتے تھے کہ آپ کو تو کوئی ملنے کے لیے آ ہی نہیں رہا، مسلمان جو ہے دنیا سے ختم ہو گئے ہیں۔ کہنے لگے پھر آہستہ آہستہ جو بزرگ تھے وہ تو ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے، تو جو نوجوان نسل تھی انہوں نے عیسائیوں نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ جو آپ کو سارے کے سارے عیسائی نظر آنے، یہ پہلے سارے کے سارے مسلم تھے، اب یہ غیر مسلم ہو گئے۔ وہ مائی کہنے لگی آپ بڑے لیٹ ہو گئے۔ وہ کہنے لگے جس وقت وہ مائی پھر اندر گئی، اندر جا کے اس نے ایک کتاب لے کے اور ساتھ ایک جنماز لے کے آئی۔ کہنے لگی کہ بیٹا مجھے پتہ تو نہیں ہے یہ چیز کیا ہے، اور یہ پتہ ہے کہ یہ میرے بڑے تھے وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ جب میر صاحب کہنے لگے ہم نے دیکھا وہ ایک قرآن پاک تھا اور ایک جو ہے جنماز تھا۔ کہنے لگی بس میں روزانہ اسے دیکھ لیتی ہوں۔ اب دیکھیں جس وقت دین کی محنت زندگیوں کے اندر نہیں ہوگی تو دین زندگیوں کے اندر سے نکل جائے گا۔ پہلے اپنی زندگی کے اندر سے نکلے گا، پھر گھر والوں کی زندگیوں کے اندر سے نکلے گا، پھر پوری بستی کے زندگیوں کے اندر سے نکلے گا، پھر پورے علاقے، پھر پورے ملک کے اندر سے نکلے گا۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس دین کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔